بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سٹوری ہمیں شیئر کی ہے عمران حیدر نے سعودی عرب سے۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم عدنان بھائی اور پیارے ساتھیوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، قریب میری عمر ہوگی 12 سے 14 سال۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ ہم اپنی نانی کے گھر چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ میرے مسلسل اصرار کرنے پر آخر وہ مان گئے اور اگلی صبح ہم اپنی نانی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سردیوں کے دن تھے، بہت زیادہ سردی تھی اور ہم قریب شام کے ٹائم وہاں پہنچ گئے۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے 60 کلومیٹر کے سفر پر تھا۔ ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم جاتے ہی 1 گھنٹے کے بعد سو گئے اور پھر صبح ہوئی اور ہم اٹھ گئے۔ میں اپنے کزن کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ میرا سارا دن کھیل کود میں گزرا کہ شام ہو گئی اور میں اپنے کزن کے ساتھ کھیلتا کھیلتا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ رات کے 9 بج گئے۔ میرے کزن کا گھر میری نانی کے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ وہ تقریباً 10 منٹ کا پیدل سفر تھا۔ میرے ماں باپ نے سوچا کہ میں وہیں سو جاؤں گا، تو انہوں نے بھی میرا پتہ نہیں کیا، لیکن میں ان کی طرف چل پڑا۔ جب میں باہر نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ باہر بہت دھند ہے اور انتہا کی سردی ہے۔ وہ گاؤں کا ماحول تھا اور گاؤں میں اتنے بجے سب لوگ سو جاتے ہیں۔ بالکل خاموشی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں وہاں سے چلتا چلتا آہستہ آہستہ اپنی نانی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا، دروازہ بند تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میری نانی کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس میں 10-12 کمرے تھے اور ان کے صحن میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں آہستہ سے آگے چلتا گیا۔ اس درخت سے سردی کی وجہ سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں اس درخت کے نیچے سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور میں نے سوچا کہ میں واش روم سے آؤں، کیونکہ مجھے واش روم آیا ہوا تھا۔ جب میں واش روم کی طرف بڑھا اور میں اندر داخل ہوا تو بالکل سناٹا تھا، وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہاں دور کسی گیدڑ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جو میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں پہلے سے ہی خوف زدہ تھا۔ خیر، میں اندر داخل ہوا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی داخل ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری جان حلق کو آ گئی۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی بجائے اپنا ہاتھ پیچھے گھمایا۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ پیچھے گھمایا تو میرا ہاتھ ایسی چیز سے ٹچ ہوا کہ جیسے کوئی روئی سی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے مڑا تو جیسے ہی میں مڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک بالکل 2 فٹ کا لڑکا اس اندھیرے میں مجھے کلیئر نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی جیسے سرخ انگارہ ہو اور اس کے پیٹ میں بہت بڑا ہول تھا جس میں سے اس کی ہڈیاں مجھے نظر آ رہی تھی۔ قریب میں نے اس کو 10 سے 12 سیکنڈ دیکھا اور اس کے بعد وہ مجھ سے بولا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس نے جیسے ہی یہ لفظ ادا کیا تو میں نے زور زور سے چیخ مارنا شروع کر دی اور میں چیختا ہی چلا گیا اور وہ مجھے اس چیخ میں کہہ رہا تھا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، چپ کرو۔ لیکن میں خاموش نہ ہوا اور میں چیخیں مارتا گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے اٹھ گئے۔ میری ماسی بھاگ کر آئی اور جتنی دیر اس کو آنے میں لگی اتنی دیر صرف مجھ سے یہی کہتا رہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، چپ کرو۔ خیر، میری ماسی میرے پاس پہنچ آئی اور اس نے مجھے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے اٹھایا تو وہ لڑکا اس کے دوسرے بازو پہ خود بخود آ کے بیٹھ گیا، جو میری ماسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ میری ماسی مجھے فوراً وہاں سے لے کر چلی گئی، لیکن وہ لڑکا ساتھ رہا اور جب میری ماسی وہاں پہنچ گئی تو اس وقت بھی وہ لڑکا ساتھ تھا اور وہ مجھ سے صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ اور جب میری ماسی نے مجھے نیچے اتارا تو وہ بھی نیچے اتر آیا اور اس نے مجھے خوفناک آواز میں کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اور وہ یہ کہتا کہتا مجھ سے دور ہوتا گیا اور کافی دور ہو گیا۔ میں ان سب کو بتا رہا تھا کہ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے۔
लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा था और वो दूर होता होता गायब हो गया, यही कहता कहता कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और वो चलता चलता मेरी आंखों से गायब हो गया। ये तब का वाक़या था जब मैं 12 से 13 साल का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या दोबारा पेश नहीं आया, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जो आज भी इस वक्त मेरे ज़हन में मौजूद है और मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो आखिर कौन था। इसका जवाब मैं आज तक हासिल नहीं कर पाया। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की इमरान हैदर भाई की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इमरान भाई उम्मीदों पर पूरा उतराऊँगा। प्यारे साथियों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप उसे हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप वीडियो में भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है और चैनल के कवर फोटो पे भी मौजूद है। अपनी स्टोरी हमें शेयर करें, लिख के भेज सकते हैं या वॉइस करके भेज सकते हैं, ऐसे ही भेज सकते हैं ठहर ठहर के, ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी रहे। तो प्यारे साथियों, स्टोरी शुरू करने से पहले एक मरतबा आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। मुझे दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका होस्ट अदनान इलियास आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।